وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرف پھرنا ہے، پھر وہ بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ جی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہو جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. اس مقام پر ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سونے والا ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. سونے والا مرا تو نہیں نا، زندہ ہے، سانس لیتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی، یہ جو فالج کے مریض ہو جائیں اور لکوے کے مریض ہو جائیں نا جی، تو وہ اپنی کروٹ نہیں بدل پاتے، تو وہ پھر پڑے ان کے جسموں پہ نا بیڈ سول ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، پڑے کروٹ نہ لی جائے تو. اصحاب کہف کا ذکر ہوا نا جی قرآن پاک کے اندر، 309 سال سوئے، تو وہ اللہ وہاں پہ بھی فرما رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کروٹ بدلنا جو ہے نا زندگی کی علامت ہے، لیکن یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا یتوفاکم، یعنی تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ سوال اب اس کا جواب یہ ہے کہ بابا روح دو قسم کی ہے. روح کتنے قسم کی ہے؟ دو قسم کی. بولو روح کتنے قسم کی ہے؟ آج تک آپ کو یہ سوال نہیں سنایا نا کسی نے، اس کا جواب بھی سو. ایک روح کا تعلق احساس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک روح کا تعلق احساس کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری روح کا تعلق حرکات اور حیات کے ساتھ ہوتا ہے. ایک روح احساسات کی ہے، ایک حرکات اور حیات کی ہے، بالارادہ کے ساتھ. حیات حرکات والی اور حیات والی وہ بالارادہ کے ساتھ. جب انسان سویا ہوتا ہے تو اس کی ارواح حساسہ ظاہر سے باطن میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس کے حواس ظاہرہ عمل کرنے سے معطل ہو جاتے ہیں، اور نیند کے وقت اس کے جسم کا ظاہر بعض اعمال سے معطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب آدمی بعض مرتبہ نا جی سو رہا ہو تو خواب ایسا آتا ہے کہ بندہ دوڑی جا رہا ہے، لڑ رہا ہے کسی کے ساتھ، موٹر سائیکل دوڑا رہا ہے، گاڑی دوڑا رہا ہے، حالانکہ اتھے پہ ہے. لگتا ہے جناب بڑی لڑائیاں ہو گئیں، بڑا خوفناک خواب دیکھ لیا تو مرا لیا، لیکن پڑا وہیں پہ. ہاں جی. وہ اپنے اعضاء ہلا نہیں پا رہا، لیکن وہ لاشعور کے اندر کہاں سے پھر کے آ گیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نصیب فرمائے. میں کئی مرتبہ خواب کے اندر عمرہ شریف کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں، ہر وقت وہی ذہن میں چلتا ہوتا ہے، ہر وقت وہی چیز. تو لاشعور کے اندر بھی وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. کبھی ہم کسی پروگرام پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی تلاوت کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی تقریروں کا مقابلہ، جو دماغ میں چلنے وہی آنے جی. ہاں جی. اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی مسیح پہ بیٹھے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری حرکات کو تو معطل کیا ہے، لیکن حیات کو معطل نہیں کیا. وہ احساسیات جو تھی نا جی، وہ حساسہ جو ہماری تھی، جو احساس کرواتی تھی روح، وہ تو موجود ہے، لیکن حرکات والی معطل ہوئی ہے اس ٹائم. اس وقت حیات والی معطل نہیں ہوئی. اچھا جی. دوسری کہ جب بندے کو موت آ جاتی ہے، اس کا اس وقت پورا جسم ہر قسم کے عمل سے معطل ہو جاتا ہے، ہر قسم کے عمل سے معطل. اسی طرح نیند اور موت کی حالت میں ایک قسم کی مشابہت ہے. اسی اعتبار پر نیند بھی موت اور وفات کا اطلاق صحیح ہے. تو یہاں پر یہ قرآن پاک میں اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم کہیں گے جناب قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اصولوں کے عین مطابق بات کر رہا ہے کہ جس طرح موت تمہاری ہر حرکت کو معطل کر دیتی ہے، نیند بھی تمہاری حرکات کو معطل کر دیتی. تو یہاں پر یہ اعتراض ختم ہو گیا. دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان، ہم قرآن کے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا ایمان رکھتے ہیں. ہمیں نہ تو کسی عقلی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شے کی ضرورت ہے. جب میرے نبی نے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے، رب کہتا ہے نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ نازل کیا، تو بات ختم ہو گئی. ہمیں اس کے لیے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام. لیکن بابو ہر کوئی مسلمان تو نہیں ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. عیسائی بھی قرآن پڑھتا ہے، یہودی بھی پڑھتا ہے، ہندو بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے. وہ پھر اعتراض اٹھاتے ہیں،
وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی غلطی ہمیں ملے، کوئی کمزوری ملے، کوئی بات کی آپس میں ٹکراؤ ملے تو ہم مسلمانوں کو ذلیل کریں، دیکھو جی جس قرآن پر تم یقین رکھتے ہو اس میں تو یہ چیز آ رہی ہے۔ تو یہاں پر جہاں پر ہم آپ کو تفسیر کے اندر اس کے فضائل عرض کریں گے، وہیں پر اعتراضات پر اٹھنے والے جوابات بھی آپ سے عرض کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے، یعنی تمہاری ارواح حساسہ پھر باطن سے ظاہر میں لوٹا دی جاتی ہیں، اور تمہارے قوی ظاہرہ پھر کام کرنے لگتے ہیں، تاکہ تم وہ کر سکو جو تمہارے مقدر کیے ہیں، اور جو عمر طبعی تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہے اس کو تم پورا کر سکو۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سونے اور جاگنے کے تسلسل کو جاری رکھتا ہے تاکہ تم اپنی طبعی حیات کو پورا کر لو، پھر تم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ تم کو خبر دے گا کہ تم اپنی راتوں اور دنوں میں کیا کام کرتے تھے۔ نیند کو نہ جی، نیند کو وفات صغرا کہتے ہیں، نیند کو وفات صغرا کہتے ہیں، چھوٹی موت، چھوٹی وفات، اور جو ہماری موت ہوتی ہے، جو انتقال ہوتا ہے ہمارا، اس کو وفات کبریٰ کہا جاتا ہے، موت کو وفات کبریٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وفاتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہوا ہے، وفات صغرا کا بھی اور وفات کبریٰ کا بھی، موت کبریٰ کہہ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ زمر کے اندر جی اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جن کی موت کا وقت ہو اللہ ان کی جانوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی جانوں کو بھی نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا حکم فرما دیا ان کی جانوں کو روک لیتا ہے اور دوسری جانوں کو ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ان میں سے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دونوں موتوں کا ذکر ہو گیا نا جی، اللہ کہتا ہے میں روح قبض کرتا ہوں رات کو، جس کا وقت پورا ہو گیا ستے ہی سو جاتا ہے، چلو جی ستے ہی سو گیا، چلو وقت پورا ہو گیا، ختم ہو گیا بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ جی اچھی موت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ دعا کرو اللہ تعالیٰ نے جی ہمیں عزت کی، ایمان کی، سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ میں نے کئی موتیں ایسے دیکھی ہیں کہ بلا آہا ہا ہا رشک آ جاتا ہے ان کی موت کے اوپر، مرنا ہو تو ایسا ہو۔ کئی حاجیوں کو میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں گئے، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ان کی جان نکل گئی۔ آئے موت آئے تو ایسی آئے نا جی، ہیں جی روزہ سامنے حضور دا ہوئے، بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو جان نکل جائے، اللہ اللہ۔ ایک عالم دین وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھ رہے تھے، میلاد بیان کرتے 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 او جناب موت آئی ہو گئے۔ ایک قاری صاحب پڑھ رہے تھے جی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، محفل قرات میں قرات کر رہے ہیں اور وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے زندگی اور موت کا یہ جو سارا سلسلہ چلایا وہ اس لیے چلایا تاکہ تمہیں آزما سکے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ لو جی یہ آیت اس بندے نے پوری کی اور گریا، روح قبض ہو گئی۔ ہاں جی کیسی خوبصورت قرآن پڑھتے، نبی کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، جانے نکل جائیں، اللہ اللہ عزت کی موت دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا جی وہ حادثاتی موت سے، ذلت کی موت سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ میرے شیخ کہتے تھے ہمیشہ یا اللہ چلتے پھرتے موت دینا، اور میرے مالک عزت کی، ایمان کی موت نصیب فرمانا۔ میری خوش نصیبی ہے جی کہ میں اپنے باپ کے آخری وقت میں بہت قریب رہا ہوں، اس کے بہت قریب رہا ہوں۔ میرے شیخ کو اللہ نے ایمان کی بھی موت دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چلتے پھرتے 5 مرتبہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹر ہر باری کہندہ سی بابے نے بچنا کو نہیں، ابا جی کہتے ہیں پاگل نے، ڈاکٹر پاگل نے، ایک کہندے سی خدا موت اللہ نہیں دینی، میں بچ جانا ہے۔ اور پھر حدیث پڑھاندے سے ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اونچا نہیں بولنا، آپ کے 3 وال بند ہیں، چوتھا بھی خراب ہے، آپ نے اونچا نہیں بولنا۔ ابا جی سارا دن حدیث پڑھاندے سن، سارا دن انہوں نے حدیث پڑھانی، سبق پڑھانے، جمعے پڑھانے، درس دینے، اور فرمایا یار اے پاگل نے بس ٹھیک ہے انہوں نے کہنے دو جو کہنے، موت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، انہوں نے دینی۔ اور صبح جناب درس آپ نے حدیث دیا، آپ نے حدیث پاک پڑھائی، اور دوپہر کے ٹائم جناب وہ جاوا اس میں میٹنگ تھی، وزیر اعلیٰ کی میٹنگ تھی جناب، اور شام کو وہ نماز پڑھا کے تشریف لائیں تو دل میں تکلیف ہوئی، عشاء کے بعد او وصال ہو گئے۔ چل نمازاں پڑھیاں، قرآن پڑھایا، میٹنگاں کیتیاں تو او اللہ دے والے ہو گئے۔ کوئی کسی دی محتاجی نہیں ہوئی، کوئی کسی دی محتاجی نہیں ہوئی۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ محتاجی کی موت کسی کو نہ دے، سکی اولاد کوئی نہیں جناب نیڑے لگ دی۔ اج اسی دیاں دی شانہ بیان کر کر کے نا جی کتنے پہنچ جانے ہیں، کوئی ہوئے ہوئے دیاں دا پیار بڑا بڑا پیار ہوندا جی، بڑا پیار ہوندا جی، بڑا پیار ہوندا جی۔ لیکن حضرت صاحب میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہی دیاں جڑیاں سب تو زیادہ بھی لے جاندیاں نے،
اور انہاں دی فضیلتاں بھی بیان ہو کہ کدھر جاندیاں نے. جدو ابے ہوراں دا پیشاب وچے نکلدا ہے وہ دیاں بھی نیڑے نہیں لگدیاں. جب ضرورت تھی نا جی اس وقت آنا چاہیے تھا نا, اولاد کو قریب ہونا چاہیے تھا نا. قریب نہیں ہوتی اولاد. تمہارا بابا آ جائے چارپائی پہ, وہیں پہ پیشاب کرے, وہیں پخانہ کرے, پھر ان دی کرو خدمت, پھر لگتا ہے پتہ ہاں ہن پیو دی خدمت ہوئی ہے. ہاں جی, جب خود چل رہا ہے, پھر رہا ہے, خود کما رہا ہے, خود بات کر رہا ہے, پھر ابا جی کر لیا تو یہ کیڑی گل ہے جی, یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. حضرت جی مزہ تو تب آتا ہے نا جی, بندہ جوان ہو تو کہے ابا جی آپ تسی بیٹھو جناب, ہن اسی کما کے لیاواں گے, تو ساری زندگی سانو کھوایا, ہن اسی تانوں کھواواں گے. حق یہ بنتا ہے. لیکن گندی اولاد وہ جناب شادی ہون تو بعد بھی کہندی ابا جی ذرا تھوڑے جے پیسے دیو نا, بڈھی نو پھران لے جانا ہے, تھوڑے جے پیسے دیو نا جی سرکار, جہڑا ہے تیرے کول وہ بھی دے سانو, جہڑی پینشن آندی وہ بھی سانو دے. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محتاج کرنا کہ نہ مارے, جب تک اللہ زندہ رکھے, اپنے پیروں پہ قائم رکھے اور اپنی جناب سے رزق عطا فرمائے, کسی کا محتاج کر کے نہ مارے. بڑی بڑی تکلیف دے بعد ہم نے ہزاروں کروڑوں پتیوں لوگوں کو جس وقت وہ چارپائی پہ آئیں ان کو کتے کی موت مرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ دے تو عزت کی موت دے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیند موت کا بھائی ہے. نیند موت کا بھائی ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ کہ اہل جنت کو بھی نیند آئے گی؟ ہاں جی, ہم یہاں پہ سوتے ہیں نا جی, اس وقت سب سے سخت ترین سزا کون سی ہے؟ سونے نہ دو, دبا کے کھلاؤ اور سونے نہ دو. جب بندہ خوب کھاتا ہے نا تو خماری چڑھتی, ہا, پھر آتی ہے نیند سواد کی. بندہ دبا کے کھلائے پر سونے نہ دے, ایک ڈنڈا بھی نہ مارے جناب, دوسرے دن وہ پاگل سے بھی اس کی اگلی کیفیت ہوئی پڑی ہوگی, 2 دن نیند نہ کرے. تو آپ سرکار سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو بھی نیند آئے گی؟ تو میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی. یہ المعجم الاوسط کے اندر پہلی جلد میں, اور حلیت الاولیاء کے اندر, اور اللہ آپ کی خیر کرے 7ویں جلد میں, کامل ابن عدی نے 4تھی جلد میں, مجموع الزوائد کے اندر 10ویں جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اور حافظ الحیثمی نے کہا کہ مسند بزار کی سند بالکل صحیح ہے. نیند کیا ہے جی؟ موت کا بھائی. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیند کو, اپنا موت کو کالے منڈی کی صورت میں لائے گا اور حکم ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے. اس کے بعد جناب نہ موت ہونی ہے نہ نیند ہونی ہے, کہ دونوں بھائی ہیں, ختم ہو گئے, ذبح ہو گئی, ختم ہوگی بات. پھر موت تو ہے کوئی نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم فیہا خالدون, قرآن کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ تم پھر اسی میں ہی رہو گے, وہاں پہ پھر موت کا تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پڑھا سنا اپنی بارگاہ 10 شرف قبولیت عطا فرما. بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد و شان کریمی کو صدقہ معاف فرما. جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما. جو تجھ سے مانگ پائے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. ہم نے اپنے اوقات کے مطابق تجھ سے مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.